آپ لوگوں کو فخر ہونا چاہیے کہ یہاں پر کارڈ کھیلا جاتا ہے کہ جی ساری پارٹی کی قیادت جو مرکزی ہے وہ پنجاب کو دی جائے. ہمیشہ سب پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے. آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کی جماعت کا مرکزی نائب صدر جو ہے اس کا تعلق گلگت بلتستان سے. اس کے بعد جو سینئر موسٹ کوئی بندہ وہاں پر آتا ہے تو اس کا تعلق خیبر پختونخوا سے. ہم لوگوں نے ایجوکیشن ریفارمز پہ کیا کام کرنا ہے. آج تک ہم روتے رہے کہ جی بڑے بڑے سکولز ہیں جہاں ایک عام بیچارہ بندہ اپنا بچہ نہیں پڑھا سکتا. امیروں کے بچے کے لیے الگ سکول ہوگا, بیکن ہاؤس ہوگا, کیمبرج کا نظام ہوگا, آکسفورڈ کا نظام ہوگا, روٹ سکول سسٹم ہوگا. ٹھیک ہے, مجھے کسی سے اختلاف نہیں. غریبوں کے بچوں کے لیے اور ہوگا. ایلیٹ کلاس کے لیے جو لیڈنگ اینڈ پہ ہوں گے لوگ مستقبل میں, چاہے وہ لائق ہوں یا نالائق ہوں, ان کا باپ انہیں کسی مقام پہ بٹھا دیتا ہے, ان کے لیے اور سکول ہوگا. غریب کا بچے کے لیے گورنمنٹ سکول ہوگا. میں کہتا ہوں پرائیویٹ سکول ہونے چاہیے. آپ انہیں بند نہ کریں, لوگوں کا بزنس ہے, چلانے دو. بچے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنے دو, لیکن ایک شرط رکھ دو کہ جو بندہ سرکاری ملازم ہے, جو بندہ ایم این اے ہے, ایم پی اے ہے, کرنل ہے, جنرل ہے, وزیر ہے, مشیر ہے, اس کے بچے کے لیے لازم ہوگا کہ وہ سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرے. آپ کے ملک میں یکساں تعلیمی نظام رائج ہو جائے گا. زبان کو عزت دینی ہے. ہمیں دو چیزیں ہم نے کرنی ہے. ایک تو اپنی زبان کو عزت کیسے دو گے. جو لوگ کسی مرتبہ یا مقام پہ بیٹھے ہیں وہ کوئی بھی فیصلہ صادر کرتے ہیں تو انگریزی زبان میں کیا جاتا ہے. ہمیں انگریزی زبان سے کوئی نفرت نہیں ہے بھائی. ہمیں تم چینی سکھاؤ, ہم خوشی سے سیکھیں گے. ہمیں انگریزی سکھاؤ, خوشی سے سیکھیں گے. ہمیں افریقن سکھاؤ, فرینچ لینگویج سکھاؤ, ہم خوشی سے سیکھیں گے. ہر زبان آنی چاہیے, لیکن سلیقے سے فضاؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. سی ایس ایس کے امتحانات کو اگر آپ انگریزی کے ساتھ ساتھ یہ چوائس دے دیں کہ اگر کوئی اردو میں یہ امتحان دینا چاہتا ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے, تو میں کہتا ہوں لوور مڈل کلاس کا بندہ سب سے زیادہ مین سٹریم میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. ایک غریب کا بچہ آپ کو سب سے پہلے ڈپٹی کمشنر نظر آئے گا, وہ بیوروکریٹ نظر آئے گا, 22 گریڈ کا افسر نظر آئے گا, آپ کو وہ سیکٹری لیول کا بندہ نظر آئے گا. اور جب اس نے بھوک دیکھی ہوگی, جب اس نے پیاس دیکھی ہوگی, جب اس نے اپنے باپ کو ریڑھی لگاتے ہوئے دیکھا ہوگا, جب اس نے اپنے باپ کو نان لگاتے ہوئے دیکھا ہوگا, تو وہ جب مین سٹریم میں آئے گا تو وہ کرپشن نہیں کرے گا, وہ علاقے کی چور بازاری کو ختم کرے گا کہ میں کسی نان بھائی کے ساتھ زیادتی نہ کروں, دیہڑی دار مزدور کے ساتھ زیادتی نہ کروں. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ گورنمنٹ سکولز کے کلچر کو پروموٹ کریں گے, کوالٹی ایجوکیشن وہاں دیں گے. ادروائز میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ہم پہلے بھی نعرے لگائے, بعد میں بھی نعرے لگائیں گے, اور سیاست چمکانے کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. پریکٹیکلی یہ قوم غلام رہے گی جب تک اس کو آپ اپنی شناخت نہیں دیتے. ہاں, انگریزی کیسے پڑھائیں گے؟ اب آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ ہم انگریزی کیسے پڑھائیں گے اور وہ کیوں پڑھائیں گے. میں ہو سکتا ہے اگلے 1-2 ہفتوں میں ملوں حنیف جالندری صاحب سے بھی اور مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی, جتنے بھی بورڈز ہیں تمام مکاتب فکر کے, ان کی جو چیئرمین ہیں ان کو, کہ درس نظامی جو بھی نوجوان کرتا ہے, میں نمل یونیورسٹی کے ڈائریکٹر سے بھی ملوں گا جو نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ہے, جو زبانیں سکھاتی ہے, کہ جو بھی نوجوان درس نظامی کرتا ہے اس کو تب تک ڈگری نہ دیں جب تک 6 مہینے کا انگریزی کا کورس نہ کرا دیں. اب ہوگا کیا, میں یہ پہلے کانسیپٹ سمجھے, پھر ابھی آپ کو ناراضگی ہوگی کہ ہمیں انگریزی زبردستی نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. بھائی آپ مدرسے میں اسلام سکھائیں پاکستان کے, وہ ضروری ہے, ٹھیک ہے, مسجد میں سکھائیں, خانقاہ میں سکھائیں, ضروری ہے, لیکن کیا آپ کا اسلام جو 1.5 ارب لوگ اپنا مذہب چھوڑ چکے ہیں چین میں, وہاں تک پہنچ سکتا ہے اس کا پیغام اردو میں, پنجابی میں, پشتو میں؟ رشیا میں لوگ دیری ہو گئے ہیں, بجائے اس کے یار یہ گلاس اور یہ کھانا روک دو, بالکل روک دو, یہ بعد میں ہوگا, بالکل وہاں بیٹھ جائیں سکون سے. جو لوگ دیری ہو گئے ہیں, جو لوگ کسی ریلیجن کو نہیں مانتے, اس سے پہلے کہ ان کو انفلوئنس کر کے زائنسٹ بنا دیا جائے, یہودی بنا دیا جائے, عیسائی بنا دیا جائے, آپ لوگوں کے درس نظامی کے کورس میں, یہ میرا وعدہ ہے, میں ایتھزم کا ٹاپک ڈالوں گا کہ اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے. اللہ کی وحدانیت پہ بات آ چکی ہے بھائی,
آپ اسلام کو تب ڈیفینڈ، ابھی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ایک مولوی صاحب جہلم پہنچے ہوئے اور دوسرے مولوی صاحب گھر سے نہیں نکل رہے، اور قوم اس چیز میں پڑی ہوئی ہے. جب عراق میں زوال آیا تھا تب بھی اسی طرح کے مولوی آپس میں لڑ رہے تھے ان باتوں پہ، اور قوم تقسیم تھی، اور کفر نے آ کے پورے علاقے کو قبضے میں لے لیا تھا، اور ہم تب تک فرقہ واریت میں پڑے ہوئے تھے. آپ نے انٹرنیشنل ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے. ہم نے اپنے مغرب نے کیا ضلالت کی ہمارے ساتھ. مغرب نے ایک چپڑاسی کی تنخواہ جس طرح آج 12,000 ہے اس دور میں رکھی اس حساب سے، اور ایک مؤذن اور امام کی تنخواہ وہ رکھتی کہ ایک امام کو چپڑاسی سے اس نے کمپیریزن کیا اس کا. آج آپ کا امام آپ کو قرآن پاک آ کے پڑھاتا ہے تو بیچارے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے کوئی 2-4 پیسے دے گا تو میں رات کو روٹی کما. ہم نے اس حد تک مذہب کو اپنے سے دور کر دیا، ہم نے اس حد تک اس کو ڈی ویلیو کر دیا. ہم لوگ لفظ مولوی کو قدر دیں گے انشاءاللہ تعالی، اس کو اس کا احترام، اس کا وقار دیں گے. اور 3-4 مہینوں کے بعد آ رہے ہیں بلدیاتی انتخابات. اگر تب تک ہمارا پولیٹیکل سیٹ اپ رجسٹر ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز یہ ویسے بھی آزاد حیثیت میں ہو رہے ہیں، آزاد نمائندے کھڑے ہوں گے. آپ لوگوں نے ہر گاؤں سے، جہاں سے خود کھڑے ہو سکتے ہیں خود کھڑے ہوں، جہاں سے بھائی چاچا ماما کھڑا ہو سکتا ہے انہیں کھڑا کریں، جہاں سے کوئی اور آپ کو نظریاتی بندہ کھڑا ہو سکتا ہے. آپ نے آج سے لسٹیں بنانی ہیں. آپ کے ضلع میں تحصیلیں کتنی ہیں، ہر تحصیل میں یونین کاؤنسل کتنی ہیں، ہر یونین کاؤنسل میں کتنے کتنے گاؤں ہیں، اور وہاں میں کہاں کہاں آپ کی تنظیم سازی ہوئی ہے، کہاں کہاں نہیں ہوئی. یہ سب سے غور سے طلب بات ہے جس وجہ سے آپ کو بلایا گیا. جہاں پہ نہیں ہوئی وہاں پہ جا کے تنظیم سازی کریں، اور کچھ نہیں، اپنا ایک نمائندہ پکڑیں، اس کو الیکشن لڑوائیں. جہاں 1200 ووٹ لے کے ایک بندہ کونسلر بنتا ہے، وہاں آپ کا بندہ آرام سے اپنے چاچے مامے تائے کے گھر کا ووٹ لے کے 200-250 ووٹ لے کے دوسرے تیسرے نمبر پہ آ سکتا ہے. آپ کا ایک ایسا دھڑا بنے گا